السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ بدر میں ہوئی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین مکہ بڑی گرم جوشی کے ساتھ مدینہ منورہ آ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور تیاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کی تعداد دشمن سے بہت کم تھی، لیکن ان کے اندر ہمت اور ثابت قدمی مشرکین سے بہت زیادہ تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے اور اپنے ساتھی کے واقعے کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن جہش مجھ سے ملے اور بولے، کیا تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرو گے؟ میں نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ پھر ہم دونوں ایک طرف خلوت میں چلے گئے اور میں نے دعا کی، میرے رب، جب دشمن سے میرا سامنا ہو تو میرا مقابلہ کسی ایسے شخص سے کرانا جس کی گرفت نہایت سخت ہو اور جس کا غیظ و غضب انتہائی شدید ہو۔ میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے، پھر تو مجھے اس کے اوپر غلبہ و کامرانی عطا فرما، حتیٰ کہ میں اسے قتل کر کے اس کے ہتھیار کو اپنے قبضے میں کر لوں۔ عبداللہ بن جہش نے میری اس دعا پر آمین کہی۔ پھر انہوں نے دعا کی، خدایا، میدان جنگ میں میرا مقابلہ کسی ایسے شخص سے کرانا جو انتہائی غضبناک اور سخت گیر ہو، میں تیری راہ میں اس سے جنگ کروں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر وہ میرے اوپر غالب آ جائے اور میری ناک اور میرے کان کاٹ لے۔ جب قیامت کے دن میں تیرے سامنے آؤں تو تم مجھ سے پوچھے کہ اے میرے بندے، تیری ناک اور تیرے کان کیوں کاٹے گئے؟ تو میں کہوں کہ خدایا، تیری اور تیرے رسول کی راہ میں، اور تو کہے کہ تو نے سچ کہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جہش کی دعا میری دعا سے اچھی تھی۔ میں نے دن کے آخری حصے میں دیکھا کہ انہیں قتل کر کے ان کا مسلح کر دیا گیا ہے اور ان کی ناک اور کانوں کو ایک دھاگے کے ذریعے درخت پر لٹکا دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، جو لوگ امید اور اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں گے، ان کی دعائیں کبھی بیکار نہیں جائیں گی، وہ اپنی خواہش کو پا کر رہیں گے۔ آج نہیں تو کل ضرور بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنی دعاؤں میں ان صفاتوں کا خیال رکھتے ہیں۔